نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسیس قبر سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ مت کیا کرو، پکی نہ بنایا کرو۔ آج ہمارے یہاں رواج بڑھتا جا رہا ہے، قبرستان میں جاؤ آپ کو ان گنت قبریں ملیں گی جو پکی ہیں۔ بھئی کیوں بنا رہے ہو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرامین موجود ہیں، صریح واضح الفاظ ہیں، تجسیس قبر سے منع فرمایا کہ قبر کو پکی نہ کرنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کچی ہے، صحابہ کرام کی قبور کچی ہیں، آپ جنت البقیع میں جائے آپ کو ابھرا ہوا کوئی نشان بھی نظر نہیں آئے گا، سب برابر ہیں۔ ادھر باقاعدہ پکی بنا رہے ہیں۔ بھئی آپ کون لوگ ہو، آپ کس کو مانتے ہو، کون سے مذہب کو فالو کرتے ہو؟ یہ نری جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور باقاعدہ وہاں بعض لوگ تو وہ قبہ بنا دیتے ہیں اور دربار کی شکل بنا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر اسی کی وجہ سے آگے موٹیویشن ملتی ہے لوگوں، اس سے بھی مانگو۔ کوئی بھی ایسی حرکت جس سے شرک کا شائبہ ہو وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں فرما دیا میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا جتنا بڑا ہوگا میں معاف کر دوں گا جس کے لیے چاہوں گا، لیکن شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ یہ کان کھول کے سن لو، شرک کی معافی نہیں ہے، یہ سب شرک ہیں۔ قبر کو سجدہ کرنا یا جھکنا وہاں، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اتنی سی بات کو برداشت نہیں کیا کہ تم ادھر میرے جو ہے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے یوں ہاتھ اٹھا کے کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اب آپ دیکھیں کہ فتویٰ کون دے رہے ہیں اور کس بات پر دے رہے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔